اسپیشلی میرے اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرنے سے جو ہے وہ گریز کریں. کیسے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس یہ غلطی؟ ما، می، مو، اس طریقے سے نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ می، مو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 17. چلیں جی، تلاوت کے سیکشن میں سورہ بقرہ ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 251 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے تشدید. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے اس ٹاپک کا بہت زیادہ انتظار کیا تھا، تو آج جو تشدید کا مسئلہ ہمیں آ رہا تھا تو انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے. چلیں جی قواعد کے نوٹس کی طرف دیکھیں. جو تشدید ہے، مطلب تشدید ہے، جزم ہے، جتنے بھی ہم نے پیچھے ٹاپکس پڑھے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اس کے سمبل کی جو پہچان تھی وہ کی تھی. ٹھیک ہے، جزم کے بارے میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جزم کی جو علامت ہے وہ اس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح تشدید ایک ہمارے پاس ٹاپک ہے، ایک ٹرم ہے، ایک چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو سمبل ہے وہ آ جاتا ہے انگلش کے W کی طرح، اس کی علامت ہوتی ہے تشدید کی. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے وہ کیا بات چیز ہے کہ آپ نے اس کا سمبل سیکھنا ہے. تو تشدید کا سمبل اب آپ لوگوں نے سیکھ لیا. اب نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہمارے پاس ایک بات آتی ہے کہ تشدید جو ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل میں یہاں پہ اس کا سمبل بنا لیتی ہوں W. ٹھیک ہے، یہ جو W ہے نا، کہہ رہے ہیں اس W کے اندر 2 لیٹرز موجود ہوتے ہیں، 2 حروف ہوتے ہیں. میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا کہہ لیں کہ انگلش کا بھی ٹچ دے رہی ہوتی ہوں کہ جو لوگ ڈفرینٹ کنٹریز سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اردو بہت اچھے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھنا پڑھنا سب کچھ، تو ان کے لیے آپ لوگوں کے لیے کہہ لیں سلائڈ پہ سامنے موجود ہے، لیکن تھوڑا سا ساتھ میں انگلش کا ٹچ دے دیتی ہوں کہ باقی لوگ بھی اس کو سمجھ سکے. تو تشدید میں 2 حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. ساکن تو ہم ابھی کلاس نمبر 16 میں پڑھ کے آئے ہیں، یہ ساکن کی علامت ہے. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تشدید کے اندر 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک ساکن اور دوسرا متحرک. متحرک کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو، زیر کو اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور یہ حرکات جو ہے کسی بھی لیٹر کے اوپر ہوں گی وہ لیٹر متحرک ہوگا. ٹھیک ہے، حرکت والا لیٹر ہوگا، موومنٹ ہوگی، اس لیٹر کے پاس ساؤنڈز ہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو تشدید کے اندر 2 چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. پہلے نمبر پہ ہم نے کیا پڑھا کہ ساکن جو ہے، ساکن والی علامت. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے پاس ہوگی، دوسرا متحرک والی علامت ہوگی. تو ساکن اور جو متحرک ہے وہ خود تو نہیں آ سکتے نا، اپنے ساتھ کسی لیٹر کو لے کر آئیں گے تو ہی یہ کسی بھی چیز کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں. تو ایک بڑے مزے کی جو ایگزامپل ہے وہ میں نے ایک بنائی ہے تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس ایگزامپل کو جو ہے وہ سمجھنا ہے. یہ ہے جی ہمارے سامنے تشدید کی ایگزامپل. تشدید کے اندر ہم نے پڑھے ہیں کہ 2 حروف ہوتے ہیں، 2 لیٹرز ہوتے ہیں، پہلا ساکن، دوسرا متحرک. اب آپ یہ دیکھیے، میں نے باز ساکن والا یہاں پہ لیا اور یہاں پہ باز زبر والا لیا. ایسا ہی ہے، زبر یعنی کہ متحرک پہ میں نے زبر لے لی. اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ساکن خود نہیں پڑھا جا سکتا، مطلب یہ تو سائلنٹ ہے جب تک اس کو پیچھے سے کوئی لیٹر اپنی حرکت کے ساتھ آ کر سپورٹ نہ کرے. تو فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ حمزہ زبر لے لیا. ٹھیک ہے، اب حمزہ زبر اس با جزم کو سپورٹ کرے گا، اور یہ جو با زبر ہے یہ خود پڑھی جائے گی کیونکہ اس کو تو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اس کو اگر توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھیں، اسپیلنگ یا ہجے کے ساتھ پڑھیں تو کیسے پڑھا جائے گا؟ الف زبر با اب. ٹھیک ہے، ابھی میں کلکلے کو نہیں دیکھ رہی، اگر میں کلکلے کو یہاں تک ہی دیکھوں تو کلکلا ہوگا اب. ٹھیک ہے، ابھی میں نے صرف اب پڑھا، اب نہیں کیا. ٹھیک ہے،
الف زبر با اب، با زبر با، ابا. اگر آپ نے جسٹ یہاں تک پڑھنا ہوگا، جزم آخری ہوگی تو کلکلا ہوگا. اگر ساتھ آپ کے کوئی متحرک بھی ہے تو یہاں کلکلا نہیں ہو سکتا وصل کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ابا ابا. اب اس کو لمبا نہیں کر دینا. اچھا، یہاں پہ اسٹوڈنٹ بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں خود اپنے لیے کہ زبر کو لمبا کر بیٹھتے ہیں. کیسے؟ ابا لمبا کر دے جتنا دل کے. نہیں، زبر کو لمبا نہیں کرنا. ہم نے پڑھا تو باسا اور تارا کا مسالہ ہم نے فونیٹک کے ساتھ کیوں پڑھا تھا؟ تاکہ ہماری جو حرکات ہیں وہ لمبی ہونے سے بچ جائیں. تو آپ نے حرکت کو لمبا نہیں کرنا. کراس لگا لیں اپنے سامنے کہ میں نے حرکت کو لمبا نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں کہ الف با زبر اب، با زبر با، ابا. اگر قرآن پاک میں اس طریقے سے لکھی جاتی جزم یا حرکات تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک رائٹنگ سٹائل ہے وہ ہمیں کتنی مطلب ڈیفرنٹ لگ رہی ہوتی اور کتنا زیادہ قرآن جو ہے وہ بھر جاتا. تو اس چیز کو پائل اپ کرنے کے لیے ہم نے انٹروڈیوس کروایا ایک ٹاپک، تشدید کا ٹاپک. ٹھیک ہے، اب اس تشدید نے ہمارا کام جو ہے وہ آسان کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ رہے گا سارا حساب کتاب یہی. ہم نے دونوں با کو مرج کر کے ایک با بنا دیا، زبر ویسے اٹھا کے لگا دی، اور یہ جو جزم ہے اس جزم کی جگہ ہم نے تشدید لگا دی. یعنی کہ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، یہ والی با زبر تو ویسی کی ویسی یہاں پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، سیم آپ کو نظر آ رہی ہے با زبر. یہ جو با جزم ہے اس با جزم کو ہم نے اس کے اندر مرج کر کے تشدید کا سائن لگا دیا کہ یہاں پہ با جزم مرج ہوئی ہے. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ الف با زبر اب، با زبر با، ابا. کلیئر؟ کوئی ساؤنڈ کا ڈیفرنس نہیں آئے گا. جو یہاں پہ تھا وہی وہاں پہ ہے. ابا ابا، دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ بڑی ایک کہہ لیں کہ مزے کی چیز ہے کہ تشدید کی وجہ سے جو کمبینیشنز ہیں وہ پائل اپ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بالکل کہہ لیں کہ مرج ہو جاتی ہیں. اتنا زیادہ چیزیں ڈسپرس یا کھلی کھلی نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ پھر اتنے پیجز جو ہے وہ بھر جائیں گے قرآن پاک کے. قرآن اٹھانا کتنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم تشدید آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہر کمبینیشن میں ایک کہہ لیں کہ کمپاؤنڈ کے بعد دوسری جگہ پہ آپ کو تشدید نظر آ رہی ہوتی. کسی ورڈ میں تو دو تشدیدیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو تشدید نے سہولت دی ہے ہمیں کہ چیزیں جو ہے وہ کمبائن ہو سکیں. تو یہ ہے جی ہمارے پاس تشدید کا ٹاپک. تشدید کے ٹاپک کے بارے میں اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اچھا آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، تجوید کے ساتھ سیکھ رہی ہیں، تشدید کے بارے میں بھی تو بتائیں نا. جیسے جب ہم انگلش سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھتا ہے نا کہ آپ اس کا جو ہے ٹرانسلیٹ کریں کہ میں اسکول جاتا ہوں. اکثر بزرگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں تو ہم اٹک جاتے ہیں وہاں پہ، میں اسکول جاتا ہوں کا کیا بنے گا یہ وہ. تو قرآن تو ایک معجزہ ہے. آپ نے یوں یاد کیا، یوں آپ کی جو عقل ہے آپ کے حافظے میں وہ چلا گیا. کوئی آپ سے پوچھ لے کہ تشدید کسے کہتے ہیں، فنگر ٹپس کے اوپر یہ چیزیں یاد رکھیں. تشدید میں 2 حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن، دوسرا متحرک. کلیئر؟ بس یہ 2 چیزیں ہیں. یہاں پہ جو میں نے اگزامپل آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ جو میں نے تھیوری لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، اس کو کہہ لیں کہ ذرا ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ساتھ میں اگزامپل بھی ایڈ کر دی ہے تاکہ آسان ہو سکے آپ لوگوں کے لیے چیزیں. تو یہ تھا جی ہمارے پاس تشدید کا لاجک. اب چلتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف. یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے جسٹ اس کی ایگزامپل جو تھی نا، یہ والا جو ورڈ تھا اس کی ایگزامپل لی تھی آپ لوگوں کے لیے، اس کو الیبوریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ تا کو دیکھیں تو تا کیسے، سب سے پہلے آپ لکھیں یہاں پہ تا، 2 تا لکھ لیں. ٹھیک ہے، 2 تا لکھ لیں، ایک جزم والی اور دوسری ہم لے لیتے ہیں زیر والی لے لیتے ہیں. یہاں پہ اتی والا ایگزامپل، یہ والی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب میں نے اس کو زبر الف زبر کے ساتھ سپورٹ کرا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اتی. اور اگر میں مرج کر کے دیکھوں تو مرج کر کے اس کی یہ والی صورت بنے گی، اتی. ٹھیک ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، جسٹ ہم نے چیزوں کو کمبائن کیا ہے. چلیں جی اب کرتے ہیں جی اس کی پریکٹس. اور پریکٹس میں کیا ہے، آپ نے تشدید پہ سٹے کرنا ہے. مطلب یہ اس کی آسان تر ٹپ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اگر کسی کو تشدید ادا کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے پڑھنا، تو جسٹ سٹے آن با فار 1 سیکنڈ بس. اب با، اب با، اور زبر کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ بالکل آسان لفظوں میں یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی جب نیکسٹ پڑھانا ہے تو آپ کے سامنے بھی کہہ لیں کہ مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کسی کا کیا اسٹیمنا ہے، کسی کا کیا اسٹیمنا ہے، آپ سب کو ایک حساب سے نہیں لے کے چل سکتے. دیکھیں اس کی ایک بڑی مزے کی ایک ایگزامپل ہے. اگر کسی دیوار پہ لکھا ہو کہ پانی ضائع مت کریں تو ہم دیکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی پانی ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک مائنڈ اس چیز کا بار بار دیکھ کے ٹرین ہو جاتا ہے.
تو سم ٹائم ہم اس کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے. اگر کسی دیوار پہ لکھا ہو ایوری ڈراپ کاؤنٹ، کہ ہر قطرہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، تو سم ٹائم کچھ کوٹیشن ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر کسی کے لیے ایک جیسا طریقہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ قرآن کا معاملہ ہے، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا معاملہ ہے. ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ لے کے چلنا پڑتا ہے. میری ویڈیوز ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھی جاتی ہیں، تو ہر کسی کا ایک سمجھنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے 3-4 آسان طریقے لازمی بتاؤں، تاکہ آسانی سے ہر ایج گروپ کے جو لوگ ہیں اس کو سمجھ سکیں، چاہے وہ کوئی چھوٹا اسٹوڈنٹ، چھوٹی ایج کا اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ مڈل ایج ہے، چاہے وہ اولڈ ایج ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک میں پڑھتی رہتی ہوں. ڈفرینٹ ایج کے لوگ جو ہیں وہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود بھی سیکھتے ہیں، ہم اپنے کہہ لیں کہ چلڈرنس کو بھی سکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نیکسٹ پڑھا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی ایسا استاد بننا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ طرح کے جو ہیں وہ ویز دے سکے، کہ آپ کو اگر بچوں ایک بات سمجھ نہیں آئی تو آپ دوسری بات کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے، چلیں. تشدید کا بھی میں نے 2-3 آپ کو الٹرنیٹ دے دیا ہے، اس کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے. اب سٹارٹ کرتے ہیں جس کی پریکٹس. ابا، ابی، ابو، اتا، اتی، اتو، اسا، اسی، اسو، اجا، اجی، اجو، احا، احی، احو، اخا، اخی، اخو، ادا، ادی، ادو، ازا، ازی، ازو، اوا، ازی، اورو. زبر والی را اور پیش والی را موٹی پڑی جائے گی، زیر والی باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، ازا، ازی، ازو، اسا، اسی، اسو، اشا، اشی، اشو، اصا، اصی، اصو، اضا، اضی، اضو، اطا، اطی، اطو، اضا، اضی، اضو، اعا، اعی، اعو، اغا، اغی، اغو، افا، افی، افو، اقا، اقی، اقو، اکا، اکی، اکو، اللہ، الی، الو، اما، امی، امو، انا، انی، انو. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک ڈفرنس فیل ہوا ہوگا. اگر میم کے اوپر تشدید آ جائے یا نون کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں. غنہ مطلب کہ آپ نے آواز کو ناک میں لے کے جا کے 2 سیکنڈ کے لیے رکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے غنہ ابھی تک پڑھا تو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ غنے کا جسٹ ابھی ٹچ آیا ہے، اور یہ ٹچ آپ نے یاد کرنا ہے. میم مشدد اور نون مشدد جو ہیں وہ غنہ لیتے ہیں. تشدید ٹاپک کا نام ہے. تشدید جس لیٹر کے اوپر آ جائے اس لیٹر کو مشدد کہتے ہیں، میم مشدد. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ طالبات یہاں پہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. غنہ کے ساتھ ساتھ غنہ تو کرتے ہیں، لیکن غنے کے ساتھ ساتھ حرکات بھی لمبی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی. اسپیشلی میرے اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرنے سے جو ہے وہ گریز کریں. کیسے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس یہ غلطی؟ ما، امی، امو، اس طریقے سے نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ اما، امی، امو. یعنی کہ تشدید جب آپ ادا کر رہے ہیں، میم مشدد کا غنہ ادا کر رہے ہیں، تو حرکات لمبی نہ ہونے پائے. کلیئر ہو گیا؟ نون کے سین میں بھی آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو میم پہ گائیڈ کیا کہ غنہ کرتے ہوئے حرکات لمبی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے. اوا، اوی، اوو، اہا، اہی، اہو، آآ، آئی، آؤ، ایا، ایی، ایو. چلیں جی، اب چلتے ہیں اس کی مین پریکٹس کی طرف. سٹارٹ کرتے ہیں. حبتن، تشدید پہ آپ سٹے لیں گے کیونکہ جزم جو ہے وہ سٹے لیتی ہے. ٹھیک ہے،
جیسے میں نے کل جزم کے ٹاپک پہ یہ بات بتائی تھی، جتنا زیادہ آپ کا جزم کے اوپر سٹے ہوگا یا گرپ ہوگی اتنی زیادہ آپ کی تجوید میں سکون آنا سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حبتن. نیکسٹ آ جائیے. یتبعو، یبث، حجتن، سجدن، تأخر، یقدر، مؤذن، معرۃ، تنزل، تیسر، خشعا، غصۃ، فضۃ، تطلع، حظا، یدعو، دعا، صفا، حقا، دکة، مسلمة، معلم، امة، جنة. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نون مشدد اور میم مشدد کی جو اگزامپل ہے وہ آئی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے جوائننگ میں اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے حرکات کو لمبا نہیں کرنا. امات، جنات، یہ غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم جوائننگ میں پڑھے ہوتے ہیں، آیت میں پڑھے ہوتے ہیں، تو یہ غلطی ہونے کے چانسز 99.9% ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اتنی پرسنٹیج اس لیے بتائیے تاکہ آپ لوگ الرٹ ہو جائیں. نیکسٹ آ جائیے. عدوٌ، عتوٌ، مطہرۃ. اچھا یہ کمبینیشن بھی پڑھنا کچھ لوگوں کے لیے میں نے دیکھا مشکل ہوتا ہے. اس کو دوبارہ سنیے. مطہرۃ، اور سلو کرتی ہوں اس کو. مطہرۃ. ٹھیک ہے. اب اس کی صحیح ساؤنڈ سنیے. مطہرۃ، وصیۃ، قیمۃ. اکثر لوگ یا تشدید کے اندر نا ہوا ڈال دیتے ہیں. وصیۃ، قیمۃ، غنیج نہیں، یا میں ایر نہیں ڈالتے. یا جیسے ہم سمپل پڑھتے نا، یا زبر یا زیر یا پہ یو، یا یو. تشدید والی یا بھی سمپل ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بالکل ایر نہیں ڈالتے، ہوا نہیں ڈالتے. وصیۃ، قیمۃ، غنی، ولی، قوی. اب آ گئی دو تشدیدیں، ڈبل تشدیدیں، تو اٹس مین آپ نے دو جگہوں پہ رک کے پھر آگے جانا ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ دریون، 2 اسپاٹس کے اوپر آپ کا سٹے ہوگا. دریون، رج ایئر نہیں ڈالنی. دریون، لجین، یذکر، یطوف، یشقق. چلیے جی، آپ کا تشدید کا جو ٹاپک الحمدللہ کور ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں جی اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. پچھلی کلاس میں آیت نمبر 250 تک ہم نے پڑھا تھا. 2 آیتیں رہ گئی تھی پارہ نمبر 2 کمپلیٹ ہونے کے لیے. کچھ لوگوں نے یہ بات سوچی بھی ہوگی چلیں باجی 2 آیتیں بھی کروا دیتی، لیکن بس لاسٹ پہ کسی وجوہات کی بنا پہ لاسٹ 2 آیات جو تھی وہ پھر مجھے ڈراپ کرنی پڑی. تو انشاءاللہ نیکسٹ پارے کے ساتھ اس کو میں کمبائن کر دوں گی. سٹارٹ کرتے ہیں جی آیت نمبر 251 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. میم مشدد کا غنہ. ٹھیک ہے. میم مشدد کا غنہ کرنے کے بعد ساتھ میں الف مدہ کا قاعدہ ہے جو انشاءاللہ آپ کل کی کلاس میں حروف مدہ سیکھیں گے. لیکن فی الوقت کے لیے یہاں پہ نشان لگا لیں، جب زبر الف کے ساتھ آ جاتی ہے تو 2 سیکنڈ کے لیے لمبی پڑی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیسے پڑھا جائے گا؟ مما. تو یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہے. لیکن اگر یہاں پہ الف موجود نہ ہوتا، صرف میم کی زبر ہوتی، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مما. پھر ہم نے زبر لمبی نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
ببعض لفسدت الأرض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین. یہاں پہ بھی نون مشدد کا غنہ اور ساتھ میں الف مدہ کا قاعدہ جڑا ہوا، جس کی وجہ سے الف مد 2 سیکنڈ کے لیے ہم لمبا کریں گے غنہ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. نون مشدد کا غنہ اور ساتھ میں زبر تھی، ہم نے زبر لمبی نہیں کی، ہم نے کیا پڑھا؟ وَإِنَّكَ. نا کا نہیں پڑھا کیونکہ جس زبر ہے اس کے ساتھ الف نہیں ہے، یہ کاف ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا کر دوں، یہ کاف الگ ہے، یہ صرف نون کی زبر ہے. اس کے علاوہ لامین المرسلین، اب آپ نے دیکھے جزم پڑھ لی ہے تو یہاں پہ کیا غلطی نہیں کرنی، لامین المرسلین یہ نہیں پڑھنا، لامین المرسلین جزم سٹے لیتی ہے. چلیں جی، یہ ہو گیا آپ کا پارہ نمبر 2 مکمل. الحمدللہ. اب ہم چلتے ہیں جی اپنا پارہ نمبر 3 کی طرف. اب آپ کو میں نے نون مشدد اور میم مشدد کا جو ہے وہ نکالنا بتا دیا، زبر کے ساتھ بھی اور الف مدہ کے ساتھ بھی. اب جہاں جہاں پہ آئے گا جس میں نشان لگاتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب آپ دیکھیں، آپ نے تنوین پڑھی ہے تائے مربوطہ کی، وہ بھی آپ کو اب کرنا آ گیا یہاں پہ. اس کے بعد حمزہ جزم جھٹکا لیتا ہے این یاتیہ. ٹھیک ہے، جھٹکا دینا آپ نے یہاں پہ نہیں بھولنا. نیکسٹ آ جائیے، آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 255، جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ نبر کریں گے
یا جزم کو، یا کی زیر تو گر گئی، پیچھے بچی یا جزم، دو ہے نا یہاں پہ لیٹر ہمارے پاس، تو ہم یہاں پہ نبر کریں گے، آواز کو تھوڑا سا بلند کریں گے تاکہ یا جزم ابھر سکے، من الغی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. یہ جو الف کے اوپر پیش ہے، یہ جو الف کے اوپر صفر ہے نا، اس صفر کا یہاں پہ مطلب ہے کہ یہ الف یہاں پہ سائلنٹ ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا، یعنی کہ آپ نے اس کو پڑھنا می آتا، آگے بھی جگہ جگہ پہ آئے گا، یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ ہے، اس کی درمیان میں کوئی بھی حرکت نہیں ہے. باقی غنوں پہ نشان لگا لیجئے. قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. 2 زبر کا وقف کیسے کرتے ہیں؟ ایک زبر ڈراپ کرتے ہیں، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے 2 سیکنڈ کے لمبی ہوتی ہے، جزءا. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
فَأَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. یہاں پہ بھی الف جو ہے وہ سائلنٹ ہے، ایک اقلاب کا غنہ ہے، دوسرا یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہے، دونوں غنے آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور حبہ دونوں نقطے جو ہے یہاں پہ ڈراپ ہوں گے، تنوین دو زیر کی، ٹھیک ہے، یہ ڈراپ ہو جائے گی. حبہ اس طریقے سے وقف ہوگا. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم. اذا پہ وقف کیسے کریں گے؟ چاہے الف ہو نہ ہو، آپ نے ایک زبر ڈراپ کرنی، ایک زبر لمبی ہوگی، اذا. ٹھیک ہو گیا، دو زبر کا وقف ایسے ہی ہوتا ہے. نیکسٹ آ جائیے 264 پہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. یہ الف نہیں لمبا کر دینا، والآذا. اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ اسٹوڈنٹس لمبا کر دیتے ہیں، اس کو غور سے دیکھیے. والآذا آ نہیں لمبا کرنا، ذا لمبا ہوگا، ٹھیک ہے. یا یہاں پہ نہیں پڑھی جائے گی وقف کی صورت میں. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. یہاں پہ بھی آپ نبر کریں گے کیونکہ اگر تنوین ڈراپ ہوئی ہے، پیچھے لام جزم باقی رہ گئی ہے، تو آپ نے اس کو واضح کرنا تشدید کے اندر سے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فطل. واللہ بما تعملون بصیر. چلیں جی 265 تک نشان لگا لیجئے. 15 آیتیں ہیں میرے خیال میں. چلیں، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.